شک سب کو فیئر ٹرائل کا حق ہوتا ہے اس ریاست میں. اگر نہیں ہوا ہے تو ہمارے اپنے لیڈران کے ساتھ ہوا ہے. 11 12 سالیں زرداری صاحب نے جیل میں گزارے, کبھی کسی بات پر سودا بازی نہیں کی. اور پھر میں کہوں گی مولا بخش چانڈیوں نے کہا, دیکھیے پریال تالپور کو آدھی رات چاند رات کو بختر بند گاڑی میں اٹھا کے لے گئے, بختر بند گاڑی میں, جیسے کوئی وہ دہشت گرد تھیں. اور مریم نواز بھی اپنے علالت میں والد سے ملنے گئی تھیں, ان کو بھی اس طرح اچانک اٹھا لیا گیا. تو ہم یہاں پہ ہمارے ہاں ود ڈیو ریسپیکٹ خواتین نے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں مانگا ہے, سب کے لیے قانون ایک ہوتا ہے. لیکن یہاں بھی جب بات کی جا رہی ہے تو اپنے گریبان میں دیکھ لیں, ہونا بالکل چاہیے لیکن اپنے گریبان میں ضرور دیکھیں آپ کیوں قانون سے بالا ہیں. اور اس وقت جہاں تک بات ہو رہی ہے, دیکھیے ملک کو تقسیم کی سیاست کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یہ کوئی نہیں پوچھ رہا کہ اس وقت ملک میں بدترین تباہ کاریاں سیلابوں کی آئی ہوئی ہیں. کلائمیٹ ریاست چینج کے حوالے سے جو بھی حوالہ ہو, جو تباہ کاری ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں, سندھ میں, اور راجن پور اور ڈی جی خان میں تو کل 2 دن سے سیلابی ریلے آئے ہیں. 555 آلموسٹ لوگ ایویکیویٹ ہو گئے. وہاں پاک فوج جس کے خلاف آپ ٹرینڈز چلاتے ہیں جب ان کی شہادتیں ہوتی ہیں, وہاں پاک فوج اس وقت لوگوں کو ایویکیویٹ کر رہی ہے. 540 555 تک مجھے ابھی فگر آیا انہوں نے ایویکیویشن ضروری ہے. سب کی جانیں اس وقت بچی ہیں اللہ کے فضل سے, لیکن ہمارے ٹروپس اس وقت وہاں ایویکیویشن میں بزی ہیں. اور آپ کی وہاں پنجاب میں حکومت ہے, آپ نے 100 وہاں پولیس افسران بدلے ہیں. کس کے لیے, کس کو بچانے کے لیے؟ صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے. یہ نہیں کہ وہاں عورتوں کو پکڑ دھکڑ کر کے ان کے بال شیو کیے جا رہے ہیں, میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے. اس کے لیے تو کچھ نہیں ہوا کہ اس کو زبردستی شادی کی کرائی جا رہی تھی. پورے دن کل ٹی وی پہ چلا, اس کی زبردستی شادی کی کرائی ہوئی تھی شادی شدہ مرد سے, اور اس نے کہا میں نہ کرتی ہوں, تو اس کے بال انہوں نے اڑا دیے, اس کی بھویں اڑا دی. اس کے لیے تو کوئی چینج نہیں ہوا. 100 افسران فوراً ادیالہ جیل سے وہاں تک فوری یوں چینج ہوئے ہیں. اپنی سیاست کی بچت کے لیے آپ کے جو جلسے ہو رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, خون خرابہ کریں گے. سب کو حق ہے جی جمہوری پاکستان میں اپنے پرامن جلسے کریں, جلوس کریں, کوئی پریشان نہیں ہوتا. لیکن آپ دھمکی نہ دیں پاکستان کو کہ ہم الٹا کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں. آپ کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم خون خرابہ کریں گے. آپ دیکھ لیں, آپ کہتے ہیں نا لانگ مارچز کریں گے, کون سا لانگ مارچ آپ نے کیا؟ آپ کر نہیں پائے لانگ مارچ. لانگ مارچ تو پیپلز پارٹی نے کیا, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری. اگر لانگ مارچ کرنا ہے تو ایک گملہ نہیں اس میں ہلا نہ ٹوٹا, ایک پتا نہیں پھڑکا, وہ ہوتا ہے لانگ مارچ. کیوں آپ پیچھے مڑ جاتے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں نا کرنے کی جرات کریں, سکت کریں. آپ کو جمہوری سیاست کرنی ہے بغیر کسی بیساکھی کے, تو آئیں میدان میں کریں, کیوں نہیں کرتے؟ فی الحال تو آپ نے ملک کو ایک جھوٹ کے پلندے میں مخمصے میں کوشش کی ہوئی ہے, مفروضی بیانیے میں پھنسانے کی کوشش کی ہوئی ہے. وہ کیا ہے میں ابھی پھر بتاتی ہوں کہ آپ 27 مئی کو, مئی تھا یا مارچ تھا, آپ کھڑے تھے وہ خط لہراتے ہوئے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہمارے ساتھ امریکہ میں سازش ہوئی, ہماری حکومت کو گرانے کی بات ہوئی. وہ میمو آج تک کسی کو نظر نہیں آیا. شیئر کر دیتے نا آپ ملک سے اگر ایسی بات تھی. پھر آپ نے نہیں, اس سے تھوڑے دن بعد اور پہلے آپ نے کیا کیا؟ آپ فورن آفس تو نہ کہ نا, آپ کے اپنے وزیر تھے, انہوں نے کہا ہمارے جیب میں رکھا ہے. لہرایا تھا نہیں آپ کے وزیر تھے ماشاءاللہ سے. آپ ڈسون کر رہے ہیں, آپ کی مرضی, آپ ڈسون کر رہے ہیں, آپ کی مرضی. لیکن بات سمپل سی ہے, نہ صرف آپ نے اس کے بعد یعنی حالیہ میں اسی امریکہ سے آ کے لابیز فرم کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا, لیکن آپ نے پہلے بھی ان چند دنوں میں جس وقت آپ یہ خط لہرا رہے تھے, آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹس کے جس کو آپ روز گالی کا نشانہ بناتے تھے, ان کے ایکس سی آئی اے چیف رابرٹ گرینیئر جو فرم چلاتے ہیں لابیز فرم, وہ سارے ریکارڈ سامنے آ رہے ہیں, کچا چٹھا سامنے آ رہا ہے.
تو آپ سچ کا سامنا کریں نا. آپ نے ایکس سی آئی چیف کو جو چلا رہے ہیں لابینگ فرم, ان سے بھی معاہدہ کیا ہوا تھا. سارے پیپرز چل رہے ہیں, سارے سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں, روز پریس کانفرنس کرتے ہیں. بتا دیں نا اگر یہ جھوٹ ہے. وہ تو ڈاکیومنٹیشن ویب سائٹ پہ نکل گئی ہے فیرا کی کہ یہ ہوا. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے جب بات کی ہے, 22 مئی کو آپ نے سائن کیا تھا یا اس کب سائن کیا تھا, اسی مہینے آپ نے ہفتے کے اندر ایک امریکہ میں لابینگ فرم چپ چاپ کے ساتھ, اور وہ بھی رابرٹ گرینیئر کی لابینگ فرم, مشہور زمانہ سی آئی اے کے, وہ یہاں اسٹیشن چیف ہوتے تھے. آگے میں اور نہیں بولوں گی کیونکہ ریاست, اپنی سیاست چمکانے کے لیے میں ریاست کو نہیں ڈباؤں گی جیسے آپ ڈباتے ہیں. پاکستان کو آئسولیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سارے ممالک سے, کسی کیمپ سے ہماری کوئی, ہم نے منسلک ہونے کی کوشش نہیں کی. ہاں ہمارے کچھ خاص دوست ضرور ہوں گے, پاکستان کے لانگ ٹرم فرینڈز ہیں, لیکن آپ نے کس گھاؤ میں ڈالنے کی کوشش کی؟ اپنی سیاست چمکانے کے لیے خط لے آتے رہے اور ایک کے بعد دیگرے آپ سائن کر رہے تھے. ایک نہیں نکلی. ابھی تو آج کل کی فینٹن لابینگ فرم کی بات تو الگ ہے, جو آپ کہتے ہیں ہمارے اشتہار چھپ رہے ہیں. کیا ضرورت ہے آپ کو امریکہ میں اشتہار دینے کی؟ آپ وہاں کچھ بیچنے جا رہے ہیں کہ آپ کو اشتہار دینے, کچھ بچانے جا رہے ہیں کہ آپ کو اشتہار دینے. کیا آپ وہاں کسی اور کا بیانیہ, کون سی سازش کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف؟ یہ تو سازش یہ ہے پاکستان کے خلاف کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں پاکستان جائے کوڑے میں, پاکستان کی خارجہ پالیسی جائے کوڑے میں, اور ہم چپ چاپ ایک کے بعد ایک لابینگ فرمز کے ساتھ پی ٹی آئی سائن کرتے جائے. اور آپ کا کیا خیال ہے کھلے گی بات؟ نہیں. ان کے تو جسٹس ڈپارٹمنٹ کے ویب سائٹ پہ آ گئی ہیں باتیں. کب تک کہیں گے ہم اشتہار دینے کے لیے کر رہے تھے؟ کیوں اگر وہ گالی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں نکال رہے ہیں اور آپ ان کو مستقل ان کے خلاف تقریریں فرما رہے تھے, سیاست چمکا رہے تھے, امریکہ کا جو یار ہے غدار والا کر رہے تھے, تو کون غداری کر رہا تھا پاکستان اور ملک و قوم کے ساتھ؟ آپ نے کل بات کر لی, جو آپ چپ چاپ یہ کر رہے تھے. تشریف رکھیں سر. اندھیرے میں کیا کیا کر رہے تھے آپ, اور اب ہمیں آ کے کہتے ہیں دیں آپ لوگوں نے قیمتیں بڑھائیں. ہوش ربا قیمتوں کی سنامی تو آپ لے کر عطا کر کے آئے ہیں, اپنے قرضے لے کے, وہ بھی آپ نے انٹرنیشنلی لیے. کشکول توڑتے توڑتے ماشاءاللہ آپ نے اس کو بہت بڑی کفگیر بنا دی پاکستان کے لیے. تو یہ باتیں میں بالکل تھینک یو کرنا چاہتی ہوں, لیکن آپ کا کیا تھینک یو کرے؟ تھینک یو تو تب ہوگا جب آپ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے ملک سے, کہیں کہ جی ہم نے یہ کیا ہے. معافی مانگے ملک سے کہ آپ نے اتنا جھوٹ بولا, کہ جھوٹ کی بنیاد پر آپ نے ملک کی اقتصادی پالیٹکس, اپنی اقتصادی پالیسی کو ختم کیا, آپ نے خارجہ پالیسی کو ختم کیا, آپ نے ہر پاکستان کے دوست کو ناراض کیا, چاہے وہ چین ہو, اور اپنی گھڑیاں بیچتے گئے. جو سعودی گھڑی آپ کو ملی تھی وہ توشے خانے کا تو کیس الگ ہے, بالکل نہیں الگ ہے. ہر پلیز نو کراس ٹاک. ہمارے بکلا, میڈم وائنڈ اپ کریں پلیز. ابھی ہاؤس سے گئے ہیں, اس میں آپ بے شک کریں, آپ جس چیز کی بات کریں یہاں کوئی ممانعت نہیں ہے. پلیز بات کریں, آپ اپنے ٹائم پہ بات کریں. جی اپنا تو جواب دیں, اپنا تو جواب دیں. آپ کو امریکہ سے اتنا غم و غصہ تھا تو آپ چپ چاپ 4 دن پہلے ان سے کیوں سی آئی اے اسٹیشن چیف کے ساتھ ملے ہوئے تھے؟ تھینک یو میڈم. سوری, یہ کوئی جواب نہیں ہوا کہ آپ نے یہ کیا. آپ کی نظر میں ہم تو ہیں سارے نا, ہم تو سب غلط لوگ ہیں. اختصار, چور ڈاکو, اختصار بالکل, چور ڈاکو تو آپ نکلے اور اپنی ڈکیتی بھی چھپاتے. ضروری ٹائم دوں گا. سینہ زوری آپ کا نیا دوں گا ٹائم, سر پلیز صبر تو کریں. کا نام ہی سینہ زوری رکھنا چاہیے. چوری بھی کر رہے ہیں, اوپر سے سینہ زوری بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. آپ نے ہمیں تو کسی عدالت نے نہیں کنوکٹ کیا ہے, اور ہم ہر جگہ اپنا 10-10 11-11 سال جلا وطنیاں گزار کے آئے. اب کیوں بلبلا رہے ہیں؟ جمہوریت کی بھٹی میں آئے نا, کندن ایسے نہیں بنتا. جمہوریت کی بھٹی میں آئیں, اور قانون جب سب کے لیے ایک ہوتا ہے اسے بھی بھگتنے کی سکت رکھیں. بہت بہت شکریہ. سینیٹر کامل علی آغا.